الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے میں جگہ جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان ہوتا ہے، آپ کے مناقب و فضائل بیان کیے جاتے ہیں، آپ کی سیرت طیبہ بیان ہوتی ہے، اور اللہ بچائے بہت سی خرافات بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے یہ بات کہی، اور وہی در حقیقت اہل سنت والجماعت کی صحیح تعبیر ہے کہ اسلام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی ولادت یا کسی کی وفات کا دن منانے کا طریقہ پسند نہیں فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 23 سال دنیا میں تشریف فرما رہے، ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا، کبھی نہ کسی صحابی کو دل میں خیال پیدا ہوا کہ یوم میلاد النبی منایا جائے۔ خلفائے راشدین کا زمانہ آیا، کسی وہ صحابی جن کے بارے میں یہ کہنا کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ ان میں سے ہر شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک سانس کے لیے اپنی پوری زندگی نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ وہاں بھی کہیں اس کا نشان نہیں ملتا کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں۔ بعد میں بھی صحابہ کرام باقی رہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مشن لے کر چلتے رہے، وہاں بھی کہیں نشان معلوم نہیں ہوتا۔ تو کیوں نہیں ہوتا؟ اس واسطے کہ اسلام جو ہے وہ ہمیں رسمی کارروائیوں سے بچاتا ہے، رسمی کارروائیوں سے عمل پر زور دیتا ہے کہ عمل کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں 2 عیدیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ عید الفطر جو ہے وہ کسی تاریخی واقعے کی یادگار میں نہیں ہوتی کہ یکم شوال کو کوئی تاریخی واقعہ پیش آیا ہو، کسی بڑے کی ولادت ہوئی ہو، کسی کی وفات ہوئی ہو، کوئی تاریخی واقعہ یکم شوال سے وابستہ نہیں۔ 10 ذوالحجہ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، اس سے بھی کوئی تاریخی واقعہ وابستہ نہیں، یعنی کوئی واقعہ پیش آیا ہو 10 ذوالحجہ میں، خاص طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا کوئی خاص واقعہ، یا انبیاء کرام جو پیچھے گزرے ہیں ان کا کوئی خاص واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا کچھ پتہ نہیں کون سی تاریخ میں تھی، لہذا یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ 10 ذوالحجہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی تاریخ ہے، بلکہ دونوں عیدیں ایسے موقع پر بنائی گئی ہیں جبکہ خود مسلمان ان تاریخوں میں کوئی کام کر کے فارغ ہوتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے فارغ ہوتے ہیں۔ عید الفطر کب ہوتی ہے؟ جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر چکا ہوتا ہے، ایک مہینے تک مسلمان عبادت کر چکے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت عید الفطر منائی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کب منائی جاتی ہے؟ جب کہ مسلمان ایک دوسری بڑی عظیم عبادت یعنی حج سے فارغ ہوتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کو حج ہوتا ہے اور 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ ہوتی ہے۔ تو یہ پیغام اسلام نے یہ دیا ہے کہ صرف تاریخی واقعات کی بنیاد پر عیدیں منانے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، کیونکہ جو تاریخی واقعات تھے وہ ہو گئے، خواہ کتنے عظیم واقعات ہوں۔ ہماری تاریخ اسلام تو ایسے بھری ہوئی ہے بڑے عظیم واقعات سے کہ اگر سال کا ہر دن کوئی نہ کوئی عظیم واقعے کی یاد بن سکتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بڑھ کر اور کیا دنیا کے اندر نعمت ہوگی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، کسی نے نہیں منائی۔ اور پھر آپ کا بڑا ہونا، جس دن آپ کو نبوت عطا ہوئی، جس دن آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر قرآن نازل کرنا شروع کیا، اور جس دن آپ کو ہجرت کا حکم ہوا، جس دن آپ نے غزوہ بدر میں کفار کو شکست دی، جس دن آپ نے غزوہ احد میں کون سا دن ایسا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا کہ جو ایک عظیم دن نہ ہو؟ لیکن ان کی یادگاریں بنانے کا تصور اسلام نے نہیں دیا۔ کیوں؟ بتلانا یہ مقصود ہے کہ تھے تو آبا و تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ یعنی وہ عظیم کارنامے ہمارے بزرگوں نے انجام دیے، بے شک ہمارے لیے قابل فخر تو ہیں، لیکن اسی پر بس ان کی یادگار منا کر فارغ ہو جاؤ اور خود کچھ نہ کرو، یہ دین کا پیغام نہیں ہے۔ تو اس واسطے ہمارے بزرگ کہتے تھے شروع سے کہ بھئی یہ جو عید میلاد النبی منانے کا سلسلہ ہے، اس کی کوئی شریعت میں اصل نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مسلمان کا ہر دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا دن ہونا چاہیے۔ لیکن خیر بناتے تھے لوگ، سیرت طیبہ کا بیان ہوتا تھا، جلسے ہوتے تھے، محفلیں ہوتی تھیں، اس میں ہمارے علماء بھی بعض اوقات شریک ہو جاتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان تو ایک عظیم سعادت کی بات ہے۔ لیکن اب جو کچھ ہونے لگا، اسی کا اندیشہ تھا کہ آگے چل کر یہ کیا صورت بنے گی۔ جلوس نکل رہے ہیں، ریلیاں نکل رہی ہیں، لوگوں کے راستے بند کیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ بچائے رقص و موسیقی کا طوفان، لوگ رقص کر رہے ہیں اور موسیقی ہو رہی ہے، اور حد سے آگے بڑھتے ہوئے یہاں تک نوبت پہنچی ہے کہ مجھے میرے بچوں میں سے کسی نے مجھے کلپ دکھایا کہ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کا کیک کاٹا جا رہا تھا۔ کیک کاٹنے کی رسم جو غیر مسلموں کی رسم ہے، کیک کاٹا جا رہا تھا اور آس پاس کے لوگ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یہ اس کے نعرے لگا رہے تھے۔ وہ جو غیر مسلموں سے ہمارے پاس رسم آئی ہے وہ کر رہے تھے کہ کیک کٹ رہا تھا اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کے نعرے لگائے جا رہے تھے۔ تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہم پہنچ گئے ہیں۔
اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ تو اللہ بچائے، قرآن کریم نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ جو اپنے دین کو لہو و لعب بنا دیتے ہیں، ان کی بڑی مذمت فرمائی ہے قرآن کریم۔ تو بھائی یہ سب قصے تو اللہ بچائے اس ہر مسلمان کو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آپ کی سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا